حي على الصلاة لا حول حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أو جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، عزت، بزرگی، کبریائی خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے ہے. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس کے آخری نبی تاجدار مدینہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد.
موضوع گفتگو ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اللہ رب العالمین نے کہا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے وجود میں لائے گئے ہو، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ رب العالمین کی ذات پر تمہارا ایمان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو، ہم میں سے ہر ایک شخص کو کہا کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم سب سے بہترین لوگ ہو، اور بتایا کہ تم لوگ کس لیے وجود میں لائے گئے ہو، کس لیے تمہاری تخلیق کی گئی ہے، کس لیے تم بنائے گئے ہو۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا حکم دینے کے لیے، لوگوں کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، اور لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے۔ وتنہون عن المنکر، یہ صفت بتائی ہے کہ تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو، جو اچھے کام ہیں ان کو کرنے کا حکم دیتے ہو، اور جو برے کام ہیں ان سے لوگوں کو روکتے ہو۔ اور تمہاری ایک بہت بڑی اور بہت ہی اچھی خوبی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر تمہارا ایمان ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر یہ خوبیاں اگر پیدا ہو جائیں کہ لوگ جہاں خود اچھائیاں کریں، جہاں خود نیکیاں کریں، جہاں خود اچھے اعمال کریں، وہیں دوسروں کو برائیوں سے روکتے رہیں، خیر خواہانہ انداز میں، ایک اچھے جذبے کے ساتھ لوگوں کو برائیوں سے منع کرتے رہیں، اگر یہ چیز اسلامی معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے، یہ خوبی لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے، تو اسلامی معاشرہ خود بخود دھیرے دھیرے اچھا ہو جائے گا، ایک خوشگوار فضا اس معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ لوگ نیکیوں کی طرف گامزن ہو جائیں گے اور برائیوں سے دھیرے دھیرے رک جائیں گے۔ یہ ایک اسلامی اصول ہے، ایک ضابطہ ہے کہ جہاں انسان خود نیک اعمال کرے، جہاں انسان خود اچھائیاں کرے، خود نیکیاں کرے، وہیں دوسروں کو نیکیوں کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے۔ یہ ضروری ہے ہم میں سے ہر ایک کے لیے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہا تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے جو خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں، جو خیر کو انجام دیں، معروف کا لوگوں کو حکم دیں اور منکر سے روکیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اگر جو ان صفات کے حامل لوگ ہیں، یعنی وہ خود اچھائیاں کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، دوسروں کو برائیوں سے روکتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامران ہیں، یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ اسی طرح سورۃ العصر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْعَصْرِ، قسم ہے زمانے کی۔ زمانے سے مراد یہ رات اور دن کا آنا، جب دن چلا جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے تو ہر طرف تاریکی چھا جاتی ہے، اور پھر رات چلی جاتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے، تمام چیزیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح رات کبھی چھوٹی ہوتی ہے اور دن بڑا ہوتا ہے، اور کبھی دن بڑا ہوتا ہے، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟
یہ زمانہ ہے، یہ رات و دن کا آنا، یہ زمانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کھا کر کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ رب العالمین جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے اللہ رب العالمین قسم کھا سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے اللہ کی قسم کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس کسی نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اگر ہمیں جب کبھی قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو اللہ رب العالمین کی قسم ہی کھانی چاہیے۔ بعض لوگ دوسری چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان سراپا گھاٹے میں ہے، انسان مکمل طور سے گھاٹے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، بیوی بچوں کو پالتا ہے، گھر مکان بناتا ہے، اپنی تجارت چمکاتا ہے، مر کر چلا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی اس نے اپنے آپ کو تھکایا، دنیا میں بھی اس نے اپنے آپ کو آرام نہیں پہنچایا، اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے جہنم ہے، وہاں پر بھی اس کو آگ میں جلنا ہے، وہاں پر بھی اس کے لیے مصیبت ہے، وہاں پر بھی اس کے لیے عذاب ہے۔ لیکن آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسانوں میں سے وہ لوگ مستثنا ہیں، انسانوں میں سے وہ لوگ اس سے الگ ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو لوگ ایمان لائے وہ اس سے مستثنا ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے پھر نیک اعمال کرتے رہے، اچھے کام کرتے رہے، اچھائیاں کرتے رہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق پر وہ حق کی وصیت کرتے رہے، حق کی تلقین کرتے رہے، لوگوں کو اچھائیاں بتاتے رہے، لوگوں کو نیک کام کی طرف بلاتے رہے اور منکر سے روکتے رہے۔ جہاں انہوں نے خود اچھائیاں کی، جہاں انہوں نے خود نیکیاں کی، وہیں خود وہ بچے بھی برائیوں سے اور دوسروں کو بھی بچاتے رہے۔ وتواصوا بالحق کے مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا اور معاصی سے اور احکام شریعت کے جو احکام ہیں ان کے خلاف عمل یا یہ کہہ لیجیے منکرات سے روکنے کی تلقین کرتے رہے۔ معروف خود انجام دیا انہوں نے اور دوسروں کو بھی معروف کی طرف بلاتے رہے، نیکیوں کی طرف، بھلائیوں کی طرف، اور لوگوں کو اس کے خلاف جو شریعت کے خلاف جو کام ہیں ان سے روکتے رہے۔ پھر کیا کیا؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ان واجبات کو ادا کرنے میں، ان فرائض کو ادا کرنے میں جو پریشانی ہوئی، جو دقت ہوئی، جو مشقت ہوئی، اپنی خواہشات کو چھوڑا، اس پر صبر کیا، یا اسی طرح معروف کا حکم دیا، لوگوں کو برائیوں سے روکا، دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اس پر اس کو جو مصیبتیں پہنچی، اس کو جو پریشانیاں ہوئی، جو اس پر تشدد کیا گیا، اس پر وہ صبر، اس نے صبر کیا، وہ جمع رہا، تو پھر ایسے لوگ کیا ہیں؟ خسارے میں نہیں ہیں، ایسے لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، ایسے لوگ ان لوگوں سے مستثنا ہیں جو لوگ گھاٹے میں ہیں، جو لوگ خسارے میں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی۔ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی، کیوں ان پر لعنت کی گئی؟ اس لیے کہ وہ سرکش تھے۔ ذالک بما عصوا، انہوں نے نافرمانیاں کی، انہوں نے گناہ کیے۔ وکانوا یعتدون، اور وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ تھے، حد سے آگے بڑھ جانے والے لوگ تھے، اس لیے ان پر لعنت کی گئی۔
اور آگے فرمایا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو ان امور سے روکا نہیں کرتے تھے، ان امور سے، ان برائیوں سے روکا نہیں کرتے تھے جن کو وہ خود انجام دیا کرتے تھے، جن برائیوں کو وہ خود کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو وہ روکتے نہیں تھے۔ لا یتناہون عن منکر فعلوہ، خود برائیاں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تشریح فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلا جو تنزل پیدا ہوا وہ یہ ہوا کہ ان میں سے جب کوئی شخص برے کام کرتا، گناہ کے کام کرتا، ناجائز کام کرتا، تو ایک شخص آتا اور کہتا کہ تم یہ کام کر رہے ہو، یہ کام جائز نہیں ہے، یہ کام درست نہیں ہے، یہ کام برا ہے، اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ لیکن وہ اس سے باز نہیں آتا تھا، پھر وہی شخص ان لوگوں میں آتا یا اس کے پاس آتا تو اس سے وہ کراہت محسوس نہیں کرتا تھا، اس سے بیزاری اختیار نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ہو جاتا، اس کے ساتھ کھاتا، اس کے ساتھ پیتا، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، یعنی ان برائیوں سے روکتا، لیکن وہ باز نہیں آتے، وہ اس سے رکتے نہیں، تو وہ ان کے ساتھ انہی جیسا ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے ان سب کے دلوں کو ویسا ہی بنا دیا، اللہ رب العالمین نے ان سب کے دلوں کو ویسا ہی بنا دیا۔ تب اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھ کر بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لعنت کی گئی ایسے لوگوں پر کہ وہ خوب گناہ کرتے تھے آپس میں اور ایک دوسرے کو روکتے ہی نہیں تھے اور باز نہیں آتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کے اندر جو لوگ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے ہیں، ان کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان کے لیے ایک مثال بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کچھ لوگ ایک کشتی کے اندر سوار ہوں، کچھ لوگ ایک کشتی کے اندر سوار ہوں، کچھ لوگ نچلے حصے پر ہوں اور کچھ لوگ بالائی حصے پر ہوں، اوپری حصے پر ہوں، یعنی پہلی منزل کہہ لیجئے اور دوسری منزل کہہ لیجئے۔ اب ان کو جب پانی وغیرہ کی ضرورت پڑتی نیچے والوں کو تو وہ اوپر جاتے اور وہاں سے پانی بھر کر لاتے، پھر ان کو گمان ہوا، ان کو خیال ہوا کہ اوپر جاتے ہیں تو ہمیں بھی مشقت، ہمیں بھی تکلیف اور ان لوگوں کو بھی تکلیف، اوپر جاتے ہیں پانی بھرنے کے لیے، لاؤ ہم نچلے حصے میں سوراخ کر لیتے ہیں، نچلے حصے میں سوراخ کر لیتے ہیں، پانی یہیں سے حاصل کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ، اوپر والے لوگ نیچے والوں کو سوراخ کرنے سے نہیں اگر روکتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ خود دوسرے جو لوگ سوراخ کر رہے ہیں وہ بھی ہلاک ہوں گے اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، جہاز ڈوب جائے گا۔ نیچے جب سوراخ کریں گے پانی بھر جائے گا اور جہاز میں پانی بھرے گا، جہاز ڈوب جائے گا۔ تو اس برے کام سے اگر وہ نہیں روکیں گے تو پورا کا پورا جہاز غرقاب ہو جائے۔ اسی طرح سماج کی مثال ہے، اسی طرح ایک معاشرے کی مثال ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے گھر کے اندر برائیاں ہوتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں، خود تو نیکیاں کرتے ہیں، خود تو نمازیں پڑھتے ہیں، خود تو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لیکن اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کو روکتے نہیں ہیں برائی کرنے سے، گھر کے اندر روکتے نہیں ہیں برائی کرنے سے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا اور سب کو لے جائے گا، سب کو لے جائے گا اللہ رب العالمین کا جب عذاب آئے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم خود نیکیاں کریں، جہاں ہم خود اچھے اعمال کریں تو دوسروں کو نیکیوں کی طرف بلائیں، اچھائیوں کی طرف بلائیں اور برائیوں سے روکیں، یہ ضروری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ دعوت و تبلیغ کرنا یعنی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ علماء نے کہا ہے اگر اسلام کے 6 ارکان ہوتے تو ان میں سے ایک یہ بھی ہوتا، 5 ہیں، اگر چھٹا ہوتا تو یہی ہوتا امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اس کی اتنی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر۔ میں نے ایک حدیث پاک آپ لوگوں کے
سامنے پڑھی، اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی منکر کام ہوتے ہوئے دیکھے، شریعت کے خلاف کام ہوتے ہوئے دیکھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روک دے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روک دے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو تو پھر دل میں برا مانے، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ ہمارے اسلاف نے کس طرح اس حدیث کو عملی طور پر اپنی زندگی میں اتارا، اس کی چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے کے تعلق سے ایک شخص نے کہا کہ تمہاری سوجھ بوجھ، تمہاری سمجھداری، یہ خلیفہ رسول ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں، خلافت کا زمانہ ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور ان کے بیٹے سے میرے فراست بڑی ہوئی ہے، سمجھداری بڑی ہوئی، میں زیادہ سوجھ بوجھ کا مالک۔ تو ان کی شان میں بے ادبی کی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول کی یہ بے عزتی اور ان کے لیے اس طرح کے نازیبہ کلمات برداشت نہیں کر سکے، ایک مکہ مارا اس شخص کی ناک پر خون بہنے لگا۔ جب شکایت پہنچی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں اللہ کے سپاہی سے بدلہ نہیں دلواتا ہوں۔ یعنی اس شخص نے جو کچھ کہا تھا اس کا کہنا غلط تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اس کو روکا، مار کر سزا دے کر کہ تو نے خلیفۃ الرسول کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص نہیں دلوایا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں ایک بلال۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں عبادت کرنے سے رات کے وقت مت روکو۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شرعی مسئلہ بتایا، ان کے بیٹے، ان کے صاحبزادے نے اختلاف کیا، کہا کہ نہیں، آج پرفتن دور ہے، آج فتنے کا دور ہے، اس وقت مسجدوں میں بھیجنا ٹھیک نہیں ہے۔ بہت غصہ ہو گئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا ارے ظالم، میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کر شریعت کا ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، اور تو اپنی مصلحت بیان کر رہا ہے، اپنی حکمت بتا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث آ گئی تو اس حدیث پر عمل کیا جائے گا، تیری مصلحت نہیں چلے گی۔ مسلم شریف کے اندر ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ناراض ہوئے اپنے بیٹے پر، اتنا ناراض ان کو کبھی نہیں دیکھا۔ کس لیے؟ شریعت کے خلاف بات کر رہا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف بات کر رہا تھا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کو دیکھا کہ وضو کر رہے ہیں، لیکن جلد بازی میں ان کی ایڑیاں وغیرہ سوکھ گئی ہیں، تو کہا کہ وضو اپنی ایڑیوں کو خشک مت چھوڑو، یہ جہنم کی سزاوار ہیں۔ خشک ایڑیاں جہنم کی سزاوار ہیں۔ اگر ہم وضو بناتے ہیں تو خوب اچھی طرح اطمینان کے ساتھ وضو بنانا چاہیے۔ اگر ہمارے پیر سوکھے رہ جاتے ہیں ہماری لاپرواہی کے لیے تو ایسی ایڑیاں، یعنی ایسی خشک ایڑیاں جہنم کی سزاوار۔ تو فوراً انہوں نے روکا، اپنی زبان سے روکا، ہے نا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے روکا کہ یہ شریعت کے خلاف بات ہے، یہ منکر ہے، ہم اس کو روکیں گے۔ لیکن اگر کسی کے اندر طاقت نہ ہو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو، زبان سے روکنے کی طاقت نہ ہو، تو وہ دل میں برا مانے، یہ سب سے کم درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے ہلکا درجہ ہے۔ اگر سمجھ لیجئے برائیاں ہو رہی ہیں، گناہ کے کام ہو رہے ہیں، اسلام کے خلاف چیزیں چل رہی ہیں، باتیں آ رہی ہیں، شریعت اسلامیہ کی پامالی ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت ہو رہی ہے، اور ہم
دل میں بھی اگر اس کو برا نہیں مانتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ایمان ہمارے دل میں ہے ہی نہیں۔ ایک روایت بیان کرتا ہوں، مشکات کے اندر و بہیقی کے اندر ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی کی اور کہا کہ فلاں شہر کو، فلاں بستی کو اس کے باشندوں کے اوپر الٹ دو، بستی کو اٹھاؤ اور یوں کر کے الٹ دو، اس لیے کہ اس میں برائیاں بہت ہو رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا، اے میرے رب، کہ اس بستی کے اندر، اس شہر کے اندر ایک ایسا بندہ بھی ہے جس نے تیری لمحہ بھر کے لیے بھی نافرمانی نہیں کی، وہ بہت ہی عبادت گزار ہے، بہت ہی اطاعت گزار ہے، بہت ہی فرما بردار ہے، وہ نافرمانیاں نہیں کرتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا ہے، ہمیشہ ذکر و اذکار میں لگا رہتا ہے۔ اس شہر کے اندر وہ بندہ بھی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس شہر کو اس بندے سمیت الٹ دو، اس لیے کہ جب سماج کے اندر، شہر کے اندر، بستی کے اندر برائیاں ہوتی رہی، منکر کام ہوتے رہے، لوگ بدکاریاں کرتے رہے، اس شخص کی شکن پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا، ذرہ برابر بھی اس کی پیشانی پر شکن نہیں آئی، ذرا بر بھی شکن نہیں پڑی اس کی پیشانی پر، اور اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہوا، اس لیے اس بستی کو بھی الٹ دو اور اس کو بھی ہلاک اور برباد کر دو۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ برائیاں ہو رہی ہیں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، بدکاریاں ہو رہی ہیں، لیکن اپنے عبادت میں لگے ہوئے ہیں، نمازوں میں لگے ہوئے ہیں، اور دوسروں کو روک نہیں رہے ہیں، سمجھا نہیں رہے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، سب سے پہلے ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے نفس کو بچاؤ، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ جہنم سے، آگ سے۔ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، پھر اپنے اہل و عیال کی اصلاح کریں، پھر اپنے خاندان کی اصلاح کریں، پھر اپنی بستی کی اصلاح کریں۔ اس طرح یہ ایک ترتیب ہے، اور یہ ضروری ہے۔ صرف ہم یہ سوچیں کہ ہم نے نمازیں پڑھ لیں، ہم دیندار ہو گئے، ہم نے تقوی اختیار کر لیا، ہم نے روزے رکھ لیے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایسا نہیں۔ ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو بھی روکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی، کتنی تکلیفیں جھیلی آپ نے، لوگوں کے نازیبہ کلمات سنے، لوگوں کی طرف سے آنے والی بہت سی پریشانیوں کو برداشت کیا، لوگوں نے پتھر تک مارے، آپ کو بہت اذیت دی، لیکن آپ اپنے مشن میں لگے رہے۔ آخرکار اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو تمام جہان میں پھیلا دیا، وہیں سے اسلام ہم تک آیا ہے، لہٰذا ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کا حامل بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں خود نیکیاں کرنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں دوسروں کو منکرات سے روکنے والا اور خود منکرات سے بچنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔